الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 44 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 48 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہے، اہم آیات ہوتی ہیں یا ایھا الذین آمنو والی۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ جب تم کسی جماعت کے سامنے آمنے سامنے ہو جاؤ، کسی خاص طور پہ یہاں پہ جنگ کے حساب سے یہ بات کی جاتی ہے کہ جب جنگ میں تمہارا کسی کا آمنا سامنا ہو جائے، فثبتوا، تو پھر ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ، پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، پھر کثرت سے اللہ کی یاد تمہیں ہونی چاہیے، اللہ کو کسی لمحے بھی بھولو نہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا موقع آ رہا ہے جب آپ کے ساتھ کسی کا مقابلہ ہو رہا ہے، آمنے سامنے آ گیا، آپ کے مقابلے پہ کوئی آ گیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کامیابی کا طریقہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اب یہ جنگ بھی ہو سکتا ہے، جنگ کے علاوہ بھی زندگی کی سچویشن ہو سکتی ہے، تو یہاں پہ جنگ کا لفظ نہیں ہے، کوئی جماعت کوئی بھی آگے ہے، کوئی بھی پارٹی تمہارے سامنے کھڑی ہو گئی، کوئی آپ کا اپوزٹ آ کے کھڑا ہو گیا، آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا، کہ آپ اگر حق کے اوپر ہو تو یہ یعنی کہ شرط ہونی چاہیے کہ ہم حق کے اوپر ہوں، یہ نہ ہو کہ کوئی الذین آمنوا سے خطاب ہے، کفر سے خطاب نہیں ہے۔ آمن وہی ہوں گے جو حق پہ کھڑے ہونے والے ہوں گے، کوئی باطل پہ کھڑے ہونے والا کوئی آمن کی لسٹ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ ایمان والے سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ظاہر حق پر کھڑے ہیں اور ہمارے مقابلے پر کوئی آ گیا ہے، فثبتوا، پھر ثابت قدم رہنا ہے، پھر قدم ہمارے ڈگمگانے نہیں چاہیے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے، پھر ڈٹ جاؤ۔ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہر وقت ہمارے اندر پھر ثابت ہو جانی چاہیے، کہ کسی لمحے بھی اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا نہ نکلے، چاہے ہمارے پاس کتنی طاقت ہے، چاہے ہمارے پاس کتنی پاور ہے، کتنے ہمارے پاس وسائل ہیں، لیکن اللہ کی یاد جو ہے وہ ہمارے اس بیچ میں سے ڈیلیٹ نہ ہو جائے، کہ ہمارا تکیہ اور ہمارا بھروسہ توکل ہمارے وسائل پر ہو جائے، یا ہماری طاقت پر ہو جائے، ہماری تعداد پر ہو جائے۔ ان چیزوں پر ہمارا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بھروسہ جو اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے، اور کثرت کا ذکر ہے، واذکروا اللہ کثیرا، بہت زیادہ تم اللہ کو یاد رکھنا اس وقت، لعلکم تفلحون، تاکہ تم پھر کامیاب ہو۔ کامیابی اللہ کی طرف سے آنی ہے، یہ ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے۔ ہمارے لاکھ اسباب ہوں، جو کچھ مرضی ہوں، یہ ہمارے کام نہیں آ سکتے، یہ ہماری کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتے۔ کامیابی اللہ ہی کی طرف سے آنی، یہ ہمارے یقین کامل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، پھر ہمیں کامیابی ملے گی۔ آگے کیا فرمایا کہ اطیعوا اللہ و رسولہ، اطاعت کرو، حکم مانو اللہ اور کے رسول کا۔ جو چیز ہمیں اللہ اور کے رسول کے سب سے حکم کے طور پر ملی ہیں، وہ عمل کرنا، اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر یہ چیز آئے گی، چاہے کوئی میدان جنگ میں کھڑا ہوا ہے، چاہے دنیا کسی لوازمات کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے پیغمبر کے احکامات دنیا کے ہر ہمارے سمجھو کہ مواقع کے لیے موجود ہیں۔ کس موقع پر ہم نے کیا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن ہمیں ضرور دے رکھی ہیں، اپنے احکامات کے ذریعے اور اپنے نبی کے احکامات کے ذریعے انسٹرکشن ہم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ ہمارا کام ہے کہ اس کی اطاعت کریں، اس کے حکم کو ہم مانیں، جو ہمیں کہا گیا کرنے کے لیے وہ ہم کریں۔ دوسرا اہم کام کیا بتایا، ولا تنازعوا، اور تنازع نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا آپس میں۔ یہ جو تنازع اور جھگڑا جو ہوتا ہے، یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کا نقصان ہی بتا رہا ہے۔ کیا ہوگا، ولا تنازعوا، جھگڑا نہیں کرنا تو کیا ہوگا، فتفشلوا، پھر تم بزدل ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارے قدم جو ہیں وہ ڈگمگا جائیں گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری جی کا ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا جو ایک روب ہے وہ دبدبا وہ جاتا رہے گا۔ ہوا کھڑ جانا یعنی کہ ایک محاورے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے انسان ایک جمع ہوتا ہے ایک چیز کے اوپر، لیکن انسان کی ہوا اکھڑ جائے، انسان کی بیس ہل جائے، جڑ ہل جائے، تو بھی جیسے کوئی اندھیری آتی ہے اس چیز میں، پھر وہ جیسے لفافہ ہے جیسے ادھر اڑتا پھرتا ہے، کہ اس کا کوئی وزن نہیں پھر ہوتا، وہ حال پہ انسان کو ہو جاتا ہے کہ انسان تنازع میں پڑ جائے گا، جھگڑے میں پڑ جائے گا۔ تو یہ تنازع جو ہے کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو شدید طریقے سے جو ہے بڑے واضح الفاظ میں منع کر رہا ہے۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ڈٹے رہو، کھڑے رہو اپنی جگہ پہ، پیچھے نہیں ہٹنا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جانے کا نام صبر نہیں ہے۔ صبر ہے جم جانا اپنی جگہ پر، مقابلے کے لیے کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا، ثابت قدم ہو جانا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ، یہ جو ڈٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ پھر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتے، پھر معاملہ پھر جو بھی ہو اللہ پہ ان کا توکل ہوتا ہے، اور پھر وہ ڈٹ کر جم جاتے ہیں آگے۔ اس کی بے شمار مثالیں دنیا میں تاریخ کے اندر ملتی ہیں کہ جب مسلمان ڈٹے ہیں اللہ کے سہارے تو اللہ کی مدد پھر کس کس طریقے سے آئی ہے۔ اور یہ ہر بندے کے یعنی کہ انفرادی زندگی کے اندر بھی قسم کی مثالیں مل جاتی ہیں، انسان غور کرتا ہے
کہ جب اللہ کے لیے انسان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کس طریقے سے مدد کرتا ہے، کوئی انسان کی وہ سوچ سمجھ سے باہر ہوتی ہے وہ چیز۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور چیز کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ اب یہاں پہ اس کا پس منظر ظاہر ہے کہ وہی جنگ بدر کا سارے زیادہ تر واقعات اس میں چل رہے ہیں، اس کا جو اصل پس منظر جو وہی ہے کہ جب وہاں سے نکلے تھے کفار مکہ جو تھے، تو وہاں سے بڑے وہ اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے تھے، اپنی بڑی شان و شوکت لے کے نکلے تھے، بڑا ہیوی قسم کا انہوں نے لشکر تیار کیا، اس کے اندر جناب ڈھول ڈھمکی بھی رکھی اور اپنے ساز و سامان سارا کچھ اپنے طرف سے، یعنی کہ بڑی پاور کے اندر تھے کہ آج ہم کو چونٹی کی طرح مسل ڈالیں گے، تھوڑے سے تو ہیں ہمارے سامنے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو اترا ان کے ساتھ اترا بھی رہے تھے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے بڑے بڑھ کے مارتے ہوئے جیسے انسان ہوتا ہے نا۔ تو یہ چیز مسلمانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، چیز تکبر ہے، غرور جو ہے، دکھلاوا، اترانا، یہ مسلمانوں کی شان ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کر رہا ہے کہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا۔ اب یہ چیز بھی ہم زندگی کے ہر شعبے کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی موقع پر ہمیں کوئی ترقی دی ہے، کوئی ہمیں طاقت دی ہے، کوئی برتری دی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی اترانا جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں آ جانی چاہیے، کوئی شوخی ہمارے اندر نہیں آ جانی چاہیے کہ ہمارے تیور بدل جائیں اور ہمارا انداز بدل جائے اور کیا کہنا چاہیے کہ دوسروں کو حقیر جاننے لگ جائیں اور ہم تو بڑے طاقت میں آ گئے ہیں۔ اس قسم کی چیز جو ہے وہ یقیناً انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، یعنی کہ ہم ان آیات سے اپنا سبق ہم لیتے چلے جائیں، جہاں جہاں ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کے دے رہے ہیں ان لوگوں کی جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے تھے، وہ یصدون عن سبیل اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے، یعنی کہ جو جس چیز کو لے کے نکلے تھے وہ تو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے لوگوں کو، یعنی کہ مسجد حرام پہ، یعنی کہ ان کا ایک قبضہ تھا ایک قسم کا، وہ آنے نہیں دیتے تھے، ایک قسم کے یعنی کہ مختلف قسم کے ان کے تھے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ تھے وہ لوگ، اللہ کے قانون کو جس طریقے سے نافذ ہونا چاہیے اس طریقے سے نافذ نہیں ہونے دیتے تھے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، ظلم کا بازار ان کو اس وقت گرم تھا، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں، غلاموں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے راستے سے روکنے والی چیزیں ہیں، یعنی وہ اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ تھے، لیکن وہ اپنے زوم کے اندر بڑا اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکل رہے تھے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور جو بھی کچھ وہ عمل کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس کو گھیرے ہوا تھا، یعنی کہ جتنا بھی چاہے وہ اترا رہے تھے کچھ بھی تھے وہ اللہ کے گھیرے سے باہر نہیں تھے، وہ اللہ کے گھیرے کے اندر ہی تھے۔ انسان جتنا مرضی آ کر نکل جائے اللہ کے گھیرے سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا، اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو بھی قابو کر سکتا ہے، اللہ کی ایک چھوٹ ہوتی ہے، ایک مہلت ہوتی ہے، اللہ نے دے رکھی ہوتی ہے، لیکن اللہ وہ مہلت ختم کر دے، انسان ایک سیکنڈ میں اللہ کے قابو کے اندر آ جاتا ہے۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے بالکل اللہ کے سامنے، ایک چونٹی اور مکھی پر کے برابر بھی انسان کی اوقات نہیں ہے، لیکن انسان اب اپنے ہی زوم کے اندر پتہ نہیں کہاں سے کہاں اڑتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منع کر رہا ہے کہ یہ شوخیاں اور دکھاوا یہ ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے کسی صورت بھی۔ اور فرمایا کہ وَإِذْ زَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ابھی جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو مزین کر دکھائے، ایسے یعنی کہ جب انسان کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں تو شیطان جو ہے وہ انسان کا ایک ساتھی بن جاتا ہے۔ اس کے اور بھی مثالیں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں قرآن کے اندر دی ہیں کہ شیطان کو جو ہے وہ انسان کا ساتھی بن جاتا ہے، پھر وہ بہت ہی برا ساتھی ہوتا ہے، پھر انسان کو مس گائیڈ کرتا ہے، غلط قسم کی چیزیں انسان کو سکھاتا ہے۔ یہ شیطان انسانی شکل میں بھی آ جاتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ شیطان کوئی اس طریقے سے ہوگا، بھی طریقے ہوگا۔ انسان کے دوست ایسے لوگ بن جاتے ہیں شیطانی صفت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ انسان کو الٹی مت دینا شروع ہوتے ہیں، الٹی پٹیاں پڑھانی شروع ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں نا بری گیدرنگ میں انسان پھنس جاتا ہے، وہ قسم کے شیطانوں کی گیدرنگ میں انسان پھنس جاتا ہے، تو وہ پھر انسان کو الٹی طرف جو ہے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی قسم کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ وہ زین لهم الشیطان اعمالهم، جو ان کے اعمال تھے شیطان نے مزین کر دکھا کہ ہاں جی بڑا زبردست سے وہ اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھاتے ہوئے جاتے ہیں، ان کو بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ ہاں جی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، کہ آج تو لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، یعنی کہ آج تو تمہاری طاقت ہی بڑی ہے، تم تو بڑی پاور کے اندر ہے، تمہارا ان کا تو مقابلہ کوئی نہیں ہے، آج کوئی تمہیں نہیں ہرا سکتا، کوئی غالب تم پر نہیں آ سکتا۔ وانی جار لكم، میں خود تمہارے ساتھ ہوں، یعنی کہ خود بڑا پہلوان بن کے بیچ میں شامل ہے، ان کو جناب حل شیری دے رہا ہے اور میں خود تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا گیا کہ ان کے لشکر کے بیچ میں کوئی شامل ہوا تھا اور ان کو جناب وہ بھڑکا رہا تھا، ابھار رہا تھا۔ آگے پھر کیا ہوگا فلما تراءت الفئتان، جب اس نے دونوں جماعتوں کو دیکھ لیا کہ آگے جب آنے یعنی کہ مقابلہ جو سامنے آنے لگا، جب موقع آیا پرفارم کرنے کا آگے، تو کیا ہوا نکص علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل واپس پھر گیا۔ اور یعنی کہ یہ دنیا میں بھی کئی دفعہ یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کو جو بڑے بڑھ کے مار مار کے لوگوں کو آگے لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کو جی عین موقع پہ وہ لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں بھی اس قسم کی بہت سی مثالیں دیکھنے میں آ جاتی ہیں کہ جو بڑا بڑھ کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑھ کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب موقع آتا ہے ایسے لوگ کو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور تنہا چھوڑ جاتے ہیں عین موقع کے اندر۔ تو یہاں پہ بھی وہی ہوا کہ جب اس نے دیکھا دونوں جماعتوں کو نکصا علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے اوپر واپس پھر گیا، وقال انی بریء منکم، اس نے کہا کہ میں بری ہوں تم سے، اپنی جان چھڑا کے نکل گیا۔ ایسے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات پکڑ لیتے ہیں، نہیں بھائی یہ تو ہم نے تمہیں کہا ہی نہیں، یہ بات تم نے غلط کی، ہمارا تم سے کوئی تعلق، تم جانو تمہارا کام جانے، اپنا بہانہ بنا کے وہ پھر پتلی گلی سے کہتے ہیں نکل جاتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔
تو یہاں پہ شیطانی حرکت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب وقت آیا تو اپنے ایریا کو باقی واپس پھر گیا، وقال انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں تم سے، انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اب یہاں پہ تقریباً تمام مفسرین یہی تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا وعدہ کیا تھا کہ 1000 فرشتوں سے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو یہ شیطان جو تھا بیچ میں، اس نے ان فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا کہ انسان کو ظاہر نظر نہیں آتے، لیکن شیطان نے ان کو دیکھا تو اس نے دیکھا 1000 فرشتے مدد کے لیے آ گئے ہیں یہاں پہ، تو اس نے کہا کہ انی ترون ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی ارا ما لا ترون، کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اب یہاں پہ ڈرنا یہ نہیں کہ وہ بڑا کوئی نیک ہو گیا تھا، اللہ خوف ہے کہ انسان کو برائیوں سے پیچھے ہٹ جائے، نہیں، یہ وہ والا ڈرنا ہے جیسے انسان کو چور جب وہ پولیس کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتا ہے، وہ پولیس آ گئی بھاگو اب تو میری مار پڑے گی، وہ یہ نہیں ہوتا کہ چور وہاں سے وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے لگا جی میں آئندہ چوری چھوڑ دوں گا، نہیں، وہ ڈر کے بھاگتا ہے کہ میں پکڑا گیا تو میری پٹائی لگ جانی یہاں پہ۔ یہاں یہ وہ بات ہوئی جو اس نے دیکھ لیا کہ فرشتے آ گئے اللہ کی طرف سے، اب میری خیر نہیں ہے، اس نے کہا میں نے تو وہ دیکھ لیا جو تم نہیں دیکھ رہے، میں چلا، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ تو بڑا سخت سزا دینے والے ہیں کہ مجھے بڑی بری مار پڑ جانی یہاں پہ، میں نکلنے لگا ہوں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ یہ شیطان کا ایٹیٹیوڈ اللہ نے پیش کیا کہ جو شیطان انسان کو بھڑکا رہا ہوتا ہے تو برائی کی طرف اکسا رہا ہوتا ہے، جب عین موقع آتا ہے تو وہ نکل کے بھاگ جاتا ہے۔ اس چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں وہ شیطانی صرف قسم کے کون سے لوگ ہیں جو آپ کو بھڑکانے کی طرف لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو لڑائی کی طرف لگے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہ شیطانی صرف کے مالک ہوتے ہیں، عین ٹائم پہ موقع پہ ہاتھ چھوڑ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، ساتھ چھوڑ جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے جو کہ انسان کو برائی کی طرف اکسائیں، کسی نہ کسی لڑائی کی طرف ان کا دماغ جا رہا ہو کہ کسی طریقے ان کے درمیان جھگڑا کروا دو، صلح نہ ان کے درمیان ہونی پائے، ایسے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی سینس دے، اتنی ہمیں سمجھ دے کہ ایسے لوگوں کو ہم پہچانیں، ایسے لوگوں کے ہتھ کنڈوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے جو برے اعمال ہمیں اچھے کر کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ انسان غلط طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ان سے مدد کہتے ہیں ہاں جی یہی صحیح ہے، میں نے تو اس کو چھوڑنا نہیں، میں نے تو اس کا بیڑا غرق کرنا ہے، میں تو اس نے یہ کیا میں نے کیسا یہ کرنا ہے۔ یہ جو نیگیٹو سوچ انسان کے اندر جو یہ بڑھتی ہے، یہ شیطانی یقیناً دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے دھوکوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف انداز سے باتوں کو سمجھاتا ہے، اللہ ہمیں اتنی توفیق دے کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم سمجھیں، اپنی زندگی پر اس کو لاگو کریں۔ اب یہ چاہے جنگ کے حساب سے زیادہ تر آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن خاص جنگ کے لیے ہی کوئی مخصوص نہیں ہے، ہماری زندگی بھی ایک مسلسل ایک جد و جہد کی مانند ہے کہ مسلسل ہمیں مخالفت کا سامنا ہو رہا ہے، ہمارا مقابلہ سمجھو ہر وقت شیطان کے ساتھ لگا، شیطان کے ساتھ جنگ ہماری ایک مسلسل جاری ہے، ہم نے حق کے راہ پہ چلنا ہے، حق کے راہ پہ رکاوٹ کرنے کے لیے شیطان نے ہر قسم کا حربہ ہمارے یہاں استعمال کرنا ہے ہمارے لیے، تو شیطان سے تو جنگ ہماری مسلسل جاری ہے، تو یہ اس جنگ کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اللہ کے ان ہنٹس کو، ان نشانیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو حق اور باطل کے درمیان ایک جنگ مسلسل ہمارے یہاں چل رہی ہے، ہر زندگی شخص کی زندگی کے ساتھ یہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس جنگ کے اندر ہمیں کامیابی دے اور انہی اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے ہمیں بتائے ہیں، اللہ کی یاد ہو، ثابت قدمی ہو اور اللہ کے اوپر توکل ہو، بھروسہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، اس کے رسول کی اطاعت ہو، جو ہمیں حکم اللہ کی طرف سے ملے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے ملے ہیں، ان کو ہم پختگی سے اور پابندی کے ساتھ ان پہ عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔